بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ہم ذکر کر رہے تھے اعمال صالح کی برکات کا۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی تکالیف سے محفوظ فرماتا ہے، دنیاوی تکالیف دور کرتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے کسی تکلیف مبتلا بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کی بدولت اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اسے تکالیف سے نجات عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ خوشحالی والی پر اطمینان زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے، مصائب و پریشانی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ ہاں، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے کسی تکلیف مبتلا کر کے، تو جو نیکی سے جڑا ہوا شخص ہے، جو اعمال صالح کرتا ہے، جو نماز روزے کا پابند ہے، اللہ کے احکام کو خندہ پیشانی سے جب بجا لاتا ہے تو پھر وہ ان تکالیف سے گھبراتا نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے اللہ مجھے آزمانا چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ ان حالات میں بھی مجھے یاد رکھتا ہے یا رونا لگ جاتا ہے، شکوے شکایتیں کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، تو یہ آزمائشیں ہوتی ہے۔ لیکن نیکی کرنے والے کو پورا وثوق اور پورا یقین ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ، کہ تین لوگ جو ہے کہیں جا رہے تھے تو بارش شروع ہو گئی، بارش سے بچاؤ کے لیے ایک غار کے اندر چلے گئے، اور جب بارش شروع ہو گئی اب واپس سے نکلنا چاہا تو اوپر سے کوئی چٹان، بہت بڑا بھاری پتھر جو ہے وہ گرتا ہے، جس کی وجہ سے باہر نکلنے کا راستہ جو ہے بند ہو جاتا ہے، اور تینوں جو ہے اسی غار کے اندر جو ہے پھنسے ہوئے ہیں، پریشان ہیں، اب کیا کریں؟ اب یہی سوچتے ہیں کہ جس نے جو جو نیکی کی ہے اس نیکی کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، یا اللہ ہم نے نیکی تو تیری رضا کے لیے کی تھی، اب اس نیکی کی بدولت جو ہے ہماری یہ تکلیف دور کر دے۔ تو ان میں سے پہلے شخص جس نے یہ کہا کہ یا اللہ میرے والدین تھے، میرے والدین ہیں، تو میں بکریاں چراتا ہوں، مال مویشی، جب بکریاں مال مویشی لے کر کے آتا ہوں، ان کا دودھ اتارتا ہوں تو سب سے پہلے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اپنے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بیوی ہے، گھر کے دیگر افراد کو۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میں کہیں آگے نکل گیا، واپس آنے میں لیٹ ہو گیا، جب آیا تو دیکھا ماں باپ سو چکے ہیں، خواب غفلت میں ہیں، نیند میں ہیں۔ میں دودھ لے کر کے آیا، دیکھا وہ سو چکے ہیں، اب میں سرہانے کھڑا ہو گیا۔ انہیں اٹھانا بھی بے ادبی ہے، کیونکہ وہ نیند کر رہے ہیں، آرام میں ہیں، سکون میں ہیں، اور میرا طریقہ یہی ہے کہ پہلے ماں باپ کو پیش کرتا ہوں۔ بچے جو ہے، جو میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیاس کی وجہ سے جو ہے رو رہے ہیں، میرے پاؤں میں پڑ رہے ہیں، لیکن میں نے کہا کہ پہلے ماں باپ، اس کے بعد جو ہے وہ اولاد ہے۔ رات بھر میں دودھ کا پیالہ لے کر کے سرہانے کھڑا رہا، نہ اٹھایا بھی نہیں ہے، بچوں کو بھی نہیں دیا، صبح اٹھے تو انہیں جو ہے دودھ پیش کیا، یا اللہ یہ میں نے ماں باپ کی خدمت جو ہے تیری رضا کے لیے کیا، کیونکہ تو نے حکم دیا ہے کہ تمہارے یہ محسن ہیں، تمہارے مربی ہیں، تو یا اللہ یہ نیکی کی بدولت جو ہے ہماری اس تکلیف کو دور کر دے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے اسی وقت جو ہے پتھر کا کچھ راستہ جو ہے، وہ پتھر جو ہے وہاں سے سرک گیا اور راستہ تھوڑا سا بنا۔ دوسرے نے کہا کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی یا مامو زاد بہن، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، تو میں نے جب اس سے اپنے خواہش کا اظہار کیا تو اس نے جو ہے مالی معاوضے کا تقاضا کیا، میں پورے دراہم جو ہے لے کر کے اس کے پاس پہنچا، اسے درہم دینار دیے، اور میں جب گناہ کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے، تو میں اسی وقت جو ہے پیچھے ہٹ گیا، پیسے بھی اسے دے دیے اور گناہ بھی نہیں کیا، یا اللہ ماں تیری رضا کے لیے، تیرا خوف تھا، خشیت الہی کی وجہ سے، تیرے ڈر کی وجہ سے جو ہے میں پیچھے ہٹ گیا، گناہ چھوڑ بیٹھا ہوں۔ تو گناہ کا چھوڑنا بھی جو ہے نا، یعنی نیکی کرنا بھی اس کی بھی برکات ہیں، گناہ مات اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا، کسی اور کے خوف کی وجہ سے نہیں، خوف خدا کی وجہ سے، تو اس کی بھی برکات ہیں۔ تو یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے جو ہے تیرے خوف کی وجہ سے یہ گناہ چھوڑا تھا، تو یا اللہ تو ہمیں اس جو ہے مصیبت سے نجات عطا فرما، تو پتھر کچھ اور جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ ایک تیسرا شخص ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ میرے پاس ملازمین تھے، مزدور تھے جنہوں نے کام کیا، باقی تو سارے مزدور لے کر کے چلے گئے، ایک مزدور نے کہا کہ جو کچھ میری مزدوری بنتی ہے اپنے پاس رکھ لے، میں بعد میں آ کر کے لے جاؤں گا۔ تو وہ چلا گیا، تو اس کی جو مزدوری تھی اس مزدوری کو میں نے کاروبار میں لگا دیا، میں نے بکریاں لی، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، بہت ساری بن گئی۔ کافی عرصے بعد جب وہ آیا تو اس نے مجھ سے جو ہے اس کا مطالبہ کیا کہ میرے جو پیسے تمہارے پاس بنتے ہیں، مزدوری جو بنتے ہیں مجھے دو۔
تو اس نے کہا یہ دیکھیں یہ ایک ریوڑ ہے، ایک ڈھیر لگا ہوا ہے بکریوں کا مال مویشی کا، لے جاؤ۔ اس نے کہا بھی تم مذاق کر رہے ہو، میری تو تھوڑے سے پیسے بنتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، بلکہ تمہارے اس سرمایہ کو جو ہے آگے کاروبار میں لگایا تو یہ سب کچھ جو ہے تمہارا ہے۔ تو یا اللہ میں نے محض تیری رضا کے لیے اس اپنے بھائی کا فائدہ کیا، اسے اس کے مالی یعنی فائدہ کیا، تو تیری رضا کے لیے کہ یا اللہ تو ہماری اس تکلیف کو دور فرما دے۔ تو حدیث پاک میں تو وہ پورا پتھر جو ہے بانٹ گیا۔ تو گویا کہ یہ اعمال صالح ہیں، نیکیاں ہیں، ایک ہے بدی سے بچ رہا ہے، گویا کہ گناہ سے بچنا بھی اعمال صالح ہے، نیکی کرنا بدی سے بچنا، یہ دونوں جو ہے وہ اعمال صالح ہیں۔ ان کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات عطا فرمائی اور ان کے لیے راستہ کھل گیا اور وہ آرام سے جو ہے واپس جو ہے اپنے گھروں کی طرف جو ہے وہ چلے گئے۔ تو اسی بات کو، اس حدیث کو بھی یہی واضح جو ہے کیا گیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے حکام کو چھوڑنے سے جو شخص ڈر جاتا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ نکلنے کی راہ جو ہے بنا لیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کہیں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی والا معاملہ فرما دیتا ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہ تعارفک الی اللہ فی رخاء یعرفک فی شدت، فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو جو ہے پہچانو، اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو جاؤ، مشکلات میں، تنگی میں، پریشانی میں، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پھر تمہارے لیے یعنی آسانی میں جو ہے، آسانی میں، یسر میں جو ہے تم اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاؤ، تنگی میں جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پیدا فرما دے گا، یعنی اب تم آرام میں ہو، اطمینان میں ہو، سکون میں ہو، اللہ کے احکام کو بجا لاؤ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب تم مشکلات میں ہوگے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری تنگیوں کو دور فرما دے گا۔ تو یہ فوائد ہیں، یہ برکات ہیں، آگے چل کر کے ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔